ایک وہ دور تھا جب رومن رین کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ایک آج کا دور ہے کہ سبھی کو صرف رومن رینز کے ہی میچ کا انتظار رہتا ہے۔ رومن کی اتنی پاور ہے کہ اس ٹائم نمبر 1 پلیئر کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ ہے رومن رینز۔ لیکن رومن رینز کی مقبولیت کے پیچھے ایک خاص ٹرک بھی چھپی ہوئی ہے جو دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیسے رومن رینز نے اپنے اپوننٹ کھلاڑیوں کو تباہ کر کے اپنی پاور کا جلوہ WWE کو دکھایا۔ ببلو ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ آتش خان۔ دنیا کی ایک مشہور مثال ہے کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال اس شیر پر بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ اس کا باپ، دادا اور یہاں تک تو اس کا کزن بھی دی راک ایک ریسلر ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن بات صرف رومن رین کے گھر والوں تک ہی نہیں رکتی، کیونکہ اس کا تو پورا خاندان ہی ریسلنگ سے جڑا ہوا ہے، جسے انوئے فیملی کہتے ہیں۔ ناظرین، انوئے فیملی نے دنیا کو بیسٹ ریسلر سے نوازا ہے۔ اگر آپ رومن رینز کے سب سے بڑے فین ہیں تو اس کی فیملی کو گوگل کر سکتے ہیں۔ سال 2010 میں مسٹر رومن نے ریسلنگ کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا، لیکن بدقسمتی سے ان کی پہلی فائٹ ریچ اسٹیم پورٹ کے ساتھ رہی، جس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح مسلسل 2 بار انہیں ہار ہی ملی۔ لیکن پھر رومن رینز FCW میں ٹریننگ لینے چلے گئے، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ڈین ایمروز اور سیتھ رولنز کے ساتھ۔ ان تینوں نے مل کر ایک ٹیم بنا لی، اور سال 2012 میں WWE کی ایپیسوڈ میں اپنی پہلی انٹری ماری۔ تب تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تینوں آخر کون ہیں، لیکن پھر انہوں نے خود کو دی شیلڈ نام سے متعارف کروایا، اور رومن رینز نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے ہر ناانصافی کا بدلہ ضرور لیں گے، اور یوں 2012 میں ہی رومن رینز نے لیو کروگر کو ہرا کر اپنی پہلی جیت بورڈ پر لگا دی، اور بس پھر 2012 سے ہی رومن رینز کی پاور WWE رنگ میں نظر آنے لگی۔ پھر نہ تو انڈرٹیکر، نہ جان سینا، نہ برون اسٹرومن اور نہ ہی بروک لیسنر اس کی دہشت سے بچ پائے۔ اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ نمبر 1 پلیئر بروک لیسنر اور رومن رینز میں سے زیادہ پاورفل کون ہے، تب بھی ہم رومن رینز کو ہی آگے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر بروک لیسنر نے WWE میں ابھی تک 5 بار WWE چیمپئن شپ اور 3 بار یونیورسل چیمپئن شپ جیتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بروک لیسنر نے WWE میں کوئی بھی دوسرا ٹائٹل نہیں جیتا۔ وہی رومن رینز نے WWE میں ابھی تک 1 بار انٹر کانٹیننٹل، یونائیٹڈ اسٹیٹ اور ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ جیتی ہیں، اور ان کے علاوہ انہوں نے 3 بار WWE چیمپئن شپ اور 2 بار یونیورسل چیمپئن شپ بھی جیتی ہیں۔ یعنی کہ رومن رینز نے WWE میں زیادہ چیمپئن شپ جیتی ہیں بروک لیسنر سے۔ لیکن بات صرف یہیں تک ہی نہیں رکتی، کیونکہ رومن رینز نے ابھی تک 8 بار ریسل مینیا میچز میں حصہ لیا، جس میں سے 6 بار انہوں نے ون کیا اور 2 بار ہار گئے تھے، اور وہیں بروک لیسنر نے 10 بار ریسل مینیا میچز میں حصہ لیا، جس میں سے 5 انہوں نے ون کیے اور 5 ہی وہ ہار بھی گئے تھے۔ تو یہاں بھی بروک لیسنر رومن رینز سے ایک قدم پیچھے ہی رہے۔ اسی طرح رویل رمبل میچز میں بھی رومن رینز کے ریکارڈ بروک لیسنر سے زیادہ ہی ہیں۔ اگر رومن رینز بروک لیسنر جیسے پلیئرز کو ٹکر دے رہے ہیں تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ دوسرے پلیئرز تو رومن رین کے آگے چھوٹے موٹے ہی لگتے ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس خاص ٹرک کی جو رومن رین لگاتے ہیں، اور وہ ہے ہیرو ٹرک، یعنی پہلے خود مار کھانا اور سامنے والے پلیئر کو تھکا دینا، اور جب وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ اب تو رومن رینز ہارنے ہی والا ہے تو فوراً ہی رومن رینز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے فینز سمیت سب کو حیران کر کے میچ جیت بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا رومن رینز کو بے حد پسند کرتی ہے۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا